ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد يا أحكم الحاكمين. سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی علی اللہ مقامہ کا پوتا علی احمد میں آپ کی خدمت میں سورہ مبارک نحل کے رکوع نمبر 13 کی آیت کے ساتھ حاضر کی خدمت ہوں. سورہ مبارک نحل قرآن مجید کے 60 نمبر کا سورہ ہے اور اس کے رکوع 13 میں 11 آیات ہیں جن کے نشانات ہیں 90 سے لے کے 100 تک. آیت نمبر 90 سے تلاوت کا شرف میں حاصل کر رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. ترجمہ: حقیقتاً خدا عدالت، حسن سلوک، احسان اور رشتہ داروں کو ان کا حق دینے کا حکم دیتا ہے اور بے شرمی، برائی اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق حاصل کرو یا اس کا اثر قبول کرو. عثمان بن مظعون سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بار بار دعوت اسلام دیتے تھے، لہذا شرم کے باعث میں مسلمان ہو گیا تھا لیکن دل مطمئن نہیں تھا. ایک دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹکٹکی باندھ کر آسمان کی طرف نظر کی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حالت ختم ہوئی تو میں نے وجہ پوچھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہے اور وہ یہ آیت لائیں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان آخر آیت تک. بس یہ سنتے ہی اسلام میرے دل میں راسخ ہو گیا. میں جناب ابو طالب علیہ السلام سے یہ ماجرا بیان کرنے چلا گیا تو انہوں نے فرمایا اے قریش، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، کیونکہ وہ تمہیں مکارم اخلاق کا درس دیتے ہیں. پھر میں نے ولید بن مغیرہ سے یہ واقعہ بیان کیا تو وہ کہنے لگا کہ اگر یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو وہ بھی خوب ہے اور اس کے خدا نے کہی ہے تو وہ بھی خوب ہے. ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت خود بنفس نفیس ولید بن مغیرہ کے سامنے پڑھی تو اس نے دوبارہ پڑھنے کی فرمائش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہ آیت پڑھی تو داد دیے بغیر نہ رہ سکا. اس آیت میں 3 ایسی باتوں کا حکم دیا گیا ہے جو پورے انسانی معاشرے کی اصلاح کی ضامن ہے. نمبر 1 عدل، یعنی حقوق کا ادا کرنا. عدل کے معنی مساوی طور پر حقوق کا تقسیم کرنا نہیں ہے، بلکہ عدل کے معنی جس کا جو حق ہے اتنا ادا کرنا. البتہ بعض دفعہ عدل مساوات کا بھی تقاضا کرتا ہے جیسے شہریت کے حقوق، لیکن بعض دفعہ عدل کا تقاضا مساوات کا نہیں ہوتا. مثلا جو ماں باپ کا حق ہے وہ دوست کا نہیں. غرض عدل کا تقاضا یہ ہے کہ حقوق ادا کرنے میں توازن و تناسب کا خیال رکھا جائے. نمبر 2 احسان کرنے کا حکم. اس کا مطلب نیک برتاؤ، ہمدردی، فیاضانہ سلوک، رواداری، خوش اخلاقی ہے. ایک دوسرے کا پاس لحاظ رکھنا ہے. اس کی اہمیت اجتماعی زندگی میں عدل سے بھی زیادہ ہے. عدل پر معاشرتی زندگی کی بنیاد ہے تو احسان معاشرے کا جمال و کمال ہے. عدل معاشرے کو ناگواریوں تلخیوں سے بچاتا ہے تو احسان معاشرے میں خوشگواریاں اور شیرینیاں پیدا کرتا ہے. نمبر 3 ذوی القربہ یعنی صلہ رحمی، یعنی رشتہ داروں کا حق ادا کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، خوشی غمی میں ان کا شریک حال ہونا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہے. اسلام اس کو پسند نہیں کرتا کہ انسان خود عیش کرے اور اس کے عزیز بھوکے ننگے ہوں، کیونکہ اسلام خاندان کو ایک عنصر ترکیبی قرار دیتا ہے. اس لیے پہلا حق خاندان کے غریبوں کا ہے کہ ان کی امداد کی جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے اولین حقدار اس کے بیوی، بچے، بھائی، بہن، پھر جو ان کے بعد قریب تر ہوں، پھر جو آپ کے بعد قریب تر ہوں.
اسے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ایسا معاشرہ جہاں ہر شخص اپنے عزیزوں کا خیال رکھے وہ معاشرہ اعتبار سے کتنا خوشحال اور مستحکم ہوگا۔ پھر خدا نے 3 بھلائیوں کے مقابلے میں 3 برائیوں سے روکا ہے۔ نمبر 1 فحشا، یعنی بہودہ شرمناک کام جیسے زنا، بخل، برہنگی، عریانی، لواطت، چوری، شراب نوشی، بھیک مانگنا، گالیاں بکنا، بد کلامی، دل آزاری، انسان کی توہین کرنا، جھوٹا پروپیگنڈا، تہمت، الزام تراشی، کسی کی بدکاریوں کی تشہیر یا ایسے افسانے ڈرامے جو ان بدکاریوں کو ابھاریں، عورتوں مردوں کا ناچنا گانا، تھرکنا وغیرہ۔ نمبر 2 منکر، منکر کے معنی ہر وہ برائی جسے انسان عام طور پر برا سمجھتا ہے۔ نمبر 3 بغیے، یا بغیے کے معنی حد سے آگے بڑھنا اور دوسروں کے حقوق مارنا، خواہ وہ خدا کے حقوق ہوں یا کسی بندے کے۔ یہ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے اس کو۔ اب اس آیت میں خدا نے ہمیں یہ اسباق سکھائے کہ نمبر 1 نہ تو خود اپنے اوپر ظلم کرو اور نہ دوسروں پر ظلم کرو۔ نمبر 2 ہر شخص کا حق ادا کرو۔ نمبر 3 ہر معاملے میں میانہ روی عدل اختیار کرو، خواہ وہ اعتقادات ہوں یا اعمال ہوں۔ نمبر 3 نہ انسان پوری طرح قادر ہے اور نہ بالکل مجبور ہے۔ نمبر 5 انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ نمبر 6 خدا مومن کو دائمی عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ نمبر 7 عبادات تک میں میانہ روی اختیار کرو، حد سے آگے نہ بڑھو۔ 8 سخاوت اختیار کرو مگر فضول خرچی اور اسراف نہ کرو۔ 9 نہ ہر کسی پر حملے کرو اور نہ بزدل بنو بلکہ عدل اختیار کرو۔ کسی نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اگر اجازت ہو تو رہبانیت ترک دنیا اختیار کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار ناراضگی فرمایا اور پھر فرمایا تیرے نفس کا بھی اور تیری بیوی کا بھی اور تیرے ملاقاتیوں کا بھی تجھ پر حق ہے، اس لیے چند دن روزے رکھ اور چند دن روزے کے بغیر رہ، رات کو کچھ دیر عبادت کر اور کچھ حصے میں آرام کر۔ یہ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے۔ آیت نمبر 91 وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ ترجمہ، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جب تک کہ تم نے اس سے عہد کر لیا ہو، اور اپنی قسموں کو مضبوط اور پکا کر لینے کے بعد نہ توڑ ڈالو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ اور ضمانتی تک بنا چکے ہو۔ یقیناً اللہ ان تمام کاموں کو خوب جانتا ہے جو تم کرتے رہتے ہو۔ نہج البلاغہ میں جناب امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کو پہچانو وعدہ لے کر اور امانت دے کر۔ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ عرفا نے لکھا کہ اگر کسی کو دیکھو کہ اس سے بڑی کرامتیں ظاہر ہو رہی ہیں کہ مثلاً ہوا پر اڑتا ہے اور پانی پر چلتا ہے تو ان کرامات سے دھوکہ نہ کھاؤ، یہ دیکھو کہ وہ عہد اور وعدوں اور شریعت کی پابندی کرتا ہے یا نہیں۔ تعویلات نجمیہ میں لکھا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ نمبر 1 صرف خدا کی بندگی کامل عاجزانہ اطاعت اور عبادت کریں۔ نمبر 2 کسی کو اللہ کا شریک نہ سمجھیں، یعنی عبادت صرف اللہ کی کریں، اس کی طلب میں کسی اور کو نہ ملائیں۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو اللہ کا ان لوگوں پر یہ حق ہوگا کہ وہ ان کو عذاب میں مبتلا نہ کرے گا۔ آیت نمبر 92 وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ بِهِ تَخْتَلِفُونَ۔ ترجمہ، اور تمہاری حالت اس عورت جیسی تو نہ ہو جائے جس نے اپنے ہی کاتے ہوئے سوت کو مضبوط بنانے کے بعد خود ہی ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ اس طرح تم بھی اپنی قسموں کو توڑ کر اپنے درمیان خرابی اور مکر و فریب کا ذریعہ نہ بناؤ تاکہ کچھ لوگوں سے بڑھ چڑھ کر فائدے حاصل کرنے لگیں، حالانکہ ان قسموں ہی کے ذریعے سے تو
خدا تمہارا امتحان لیتا ہے اور قیامت کے دن وہ تمہارے لیے ان تمام باتوں کو پوری طرح ظاہر کر دے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ فتح الرحمان میں لکھا ہے کہ کاتے ہوئے سود کو خود توڑ دینے کے 3 مطلب لکھے گئے۔ نمبر 1 اپنی قسموں، وعدوں اور عہدوں کو خود توڑ دینا۔ نمبر 2 دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو لوگ اپنی قسموں اور عہدوں کو خود توڑ دیا کرتے ہیں وہ خود اپنے سارے کے سارے اعمال برباد کر دیتے ہیں۔ شاہ عبد القادر صاحب نے لکھا کہ تیسرا مطلب یہ بھی ہے کہ قسموں عہدوں کے توڑنے سے خود تمہارا اپنا نقصان ہوگا کہ تمہارے دنیاوی و اخروی کام خراب ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 93 وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: اور اگر اللہ چاہتا تو سب کے سب کو ایک ہی امت یا ایک ہی دین پر بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے اسے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے۔ اور لازمی طور پر تم سے ان کاموں کے بارے میں پوچھا جائے گا جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یا گروہ اپنے آپ کو خدا کا طرفدار سمجھ کر اچھے برے ہر طریقے سے اپنے مذہب کو ترقی دیتا ہے اور دوسرے مذاہب کو مٹا دینے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی یہ حرکت خدا کی منشا کے سراسر خلاف ہے۔ اگر خدا کی مرضی یہی ہوتی تو خدا انسان کا اختیار چھین کر اسے بے بس کر دیتا اور پھر سب کو ایک ہی مذہب کا پیروکار بنا دیتا۔ وہ چاہتا تو سب کو مومن اور فرمانبردار بنا دیتا، لیکن وہ یہی چاہتا ہے کہ ہر شخص اپنی مرضی، عقل و اختیار سے جس طریقہ زندگی کو چاہے اختیار کر لے اور پھر خدا کو جواب دے۔ انسان کو انتخاب کی آزادی خود خدا نے عطا فرمائی ہے، اس لیے اب جو خدا کے راستے پر چلنا چاہتا ہے خدا اس کی ہدایت کا انتظام فرما دیتا ہے، اور جو گمراہی کے راستے پر چلنا چاہتا ہے تو خدا اس کے لیے گمراہی کے اسباب ہموار کر دیتا ہے، یعنی گمراہی میں اسے چھوڑ دیتا ہے۔ آیت نمبر 94 وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ترجمہ: اور تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بناؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائیں اور اس طرح تم برائی کا مزہ چکھو۔ اس عذاب میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا اور پھر تمہارے لیے بہت ہی سخت اور بڑی سزا ہوگی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے آباء طاہرین علیہ السلام سے روایت فرمائی ہے کہ یہ سب آیتیں حضرت علی علیہ السلام کی ولایت اور ان کی بیعت کرنے کے بارے میں اتری ہیں، جسوں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا علی علیہ السلام کو امیر المومنین کہہ کر سلام کیا کرو۔ یہ تفسیر صافی میں لکھا ہے بحوالہ کتاب الجوامع۔ آیت نمبر 95 وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: دیکھو اللہ کے عہد کے مقابلے میں تھوڑی سی قیمت حاصل نہ کرو، جو اللہ کے ہاں ہے وہ تمہارے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے اگر تم جان لو۔ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ تمہاری جھوٹی قسموں سے تمہارا اعتماد اٹھ جائے گا اور تمہارے بارے میں لوگ شک و شبہ کرنے لگیں گے۔ یہ موضوع القرآن میں لکھا ہے۔ تفہیم القرآن میں یہ لکھا ہے کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا جو فائدہ بھی ہے وہ اللہ کے عہد کی قیمت سے چھوٹا ہے، اس لیے قیمتی چیز کو گھٹیا چیز کے بدلے نہ بیچو۔ آیت نمبر 96 مَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: کیونکہ جو کچھ بھی کہ تمہارے پاس ہے وہ تو ختم ہو جانے والا ہے، اور جو اللہ کے ہاں ہے وہی ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اور ہم لازمی طور پر ان لوگوں کو کہ جنہوں نے صبر و برداشت سے کام لیا ان کا بہترین اجر عطا کریں گے ان اعمال کے بدلے میں جو وہ کرتے تھے۔ آیت نمبر 97 من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ، جو بھی اچھے کام کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن حق کو ماننے والا ہو، اسے تو ہم دنیا میں بھی پاک و پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، اور آخرت میں تو ہم ان کو بہترین اجر عطا کریں گے ان کاموں کے بدلے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ تفسیر صافی میں بحوالہ تفسیر قمی لکھا ہے کہ پاک زندگی سے مراد وہ زندگی ہے کہ جس میں جو کچھ خدا نے عطا کیا اس پر قناعت کر کے زندگی گزاری جائے اور حرام کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا جائے۔ تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاک زندگی کا مطلب یہ کہ خدا کی تقسیم پر راضی ہو کر اسی پر قناعت کرنا۔ اور تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا ہے اس آیت کے ذیل میں کہ پھر آخرت میں ان کا مقام ان کے اعمال کے لحاظ سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا۔ آیت نمبر 98، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ ترجمہ، جب تم قرآن پڑھنے لگو تو خدا سے اس شیطان کے شر سے بچنے کے لیے پناہ مانگو جو خدا کی بارگاہ سے دھتکارا اور نکالا ہوا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ خدا سے پناہ کیوں کر مانگی جائے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا، یوں کہو، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یعنی میں اس اللہ سے پناہ طلب کرتا ہوں جو سب کچھ سنتا اور مانتا ہے، سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، کہ وہ مجھے شیطان مردود سے بچا لیے۔ تفسیر صافی میں بحوالہ تفسیر عیاشی لکھا ہے۔ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو شیطان کہتا ہے کہ تو نے میری کمر توڑ ڈالی، اور جو شخص 10 مرتبہ شیطان سے بچنے کے لیے خدا کی پناہ مانگتا ہے تو خداوند عالم اس کے لیے ایک فرشتے کو مقرر فرماتا ہے جو شیطان کو اس سے دور رکھتا ہے۔ یہ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے۔ آیت نمبر 99، انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون۔ ترجمہ، اس طرح بلا شبہ اس کو ان لوگوں پر کوئی قابو حاصل نہیں ہوتا جو حق کو مانتے ہیں اور اپنے پالنے والے مالک پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تفسیر اہل بیت علیہ السلام میں ہے کہ شیطان مومن کے بدن پر مسلط ہوتا ہے لیکن اس کے ایمان پر مسلط نہیں ہو سکتا۔ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان مومن کو خدا، رسول اور امام کی ولایت کے ماننے سے نہیں ہٹا سکتا، باقی گناہوں میں اسے مبتلا کر سکتا ہے جیسے اوروں کو کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 100 اس رکوع کی آخری آیت ہے، انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ھم بہ مشرکون۔ ترجمہ، اس کا زور تو بس انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اسے دھو سکتے ہیں اور جو اس کے ساتھ مل کر شرک اختیار کیے ہوئے ہیں۔ محققین نے نتیجہ نکالا کہ اپنی بدعمالیوں کا ذمہ دار شیطان کو قرار دینا غلط ہے، کیونکہ شیطان کو خود انسان ہی سہارا دیتا ہے، ورنہ شیطان ہرگز اس پر قابو نہیں پا سکتا۔ اسی لیے آخرت میں شیطان کہے گا کہ مجھے برا مت کہو بلکہ خود اپنے کو برا بھلا کہو۔ یہ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے۔ آج مباہلہ کا دن ہے، یعنی آج کے دن لوگ عید مباہلہ منا رہے ہیں۔ میں مومنین کی آبادی میں الحمدللہ رہتا ہوں، تو مومنین جس انداز سے خوشیاں مناتے ہیں اسی انداز سے یہاں مومنین خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ آواز کو آپ محسوس کر رہے ہوں، اور میں نے بہت کوشش کی کہ میں اس کو نہ مخل ہونے دوں، لیکن پھر بھی اگر آوازیں کچھ مخل ہو گئی ہوں درمیان میں تو میں اس کی معذرت چاہتا ہوں۔ آج کے دن تھوڑی سی ڈسٹربنس قبول کر لیں، اور آپ سب کو عید مباہلہ بہت مبارک ہو۔ خداوند عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو سمجھیں اور اس کی تلاوت ہی پر اکتفا نہ کریں بلکہ اس کی تفسیر، اس کے معانی کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس سلسلے میں خداوند عالم ہماری مدد فرمائے۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف سے درخواست ہے کہ وہ ہماری مدد فرمائے۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ پروردگار امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور میں تعجیل فرما دے اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا خیر الحاکمین۔